اللہ چوتھا افسانہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مذہب کی دنیا میں چونکہ توہم پرستی عام ہوتی ہے، اس لیے اس قسم کی افسانہ تراشی مذہبیات تک ہی محدود ہوتی ہے۔ فکر کی دنیا میں افسانے نہیں ہوتے، سمجھا یہی جاتا ہے۔ وہاں حقائق سے بحث ہوتی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ فکر کی دنیا میں بھی ایسے افسانے تراشے جاتے ہیں جو مذہبی دیو مالا سے کسی طرح کم ہوش ربا اور تحیر انگیز نہیں ہوتے۔ دنیا فکر میں افلاطون یعنی پلیٹو کا جو مقام ہے اس کا کسے علم نہیں۔ وہ 2500 سال سے جہان حکمت و دانش کا امام تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس امام عقل و فکر نے کیا افسانہ تراشا؟ اس نے کہا کہ یہ محسوس کائنات جو ہمارے سامنے ہے در حقیقت موجود نہیں۔ ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے۔ اس کائنات سے ماورا ایک عالم امثال ورلڈ آف آئیڈیاز ہے، وجود اس کا ہے۔ اشیاء کائنات عالم امثال کا سایہ ہے، لہذا عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ افلاطون کے دلائل اس قدر نگاہ فریب اور اس کی منطق ایسی سحر انگیز تھی کہ اس نے اقوائے عالم کے دماغوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا، اور اس کے اس نظریہ کائنات کی بنیادوں پر عجیب و غریب قسم کے مکاتب فکر و مدارس حکمت کی فلک سیر عمارات استوار کی گئیں۔ جنہوں نے انسانیت کے قواعد عملیہ کو شل کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ جب کائنات کے متعلق یہ نظریہ قائم کر لیا جائے کہ اس کا وجود محض فریب نگاہ یا مایا یا سراب ہے، تو اس میں نہ کوئی جاذبیت باقی رہے گی اور نہ انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنے مقام کو بلند کرنے کی سوچے گا۔ اقوام عالم حکمت فلاطونی کے اس خواب آور تجسم میں مدہوش تھی کہ قرآن آیا اور اس نے سورہ اسرافیل کی صاعقہ ریزیوں کے ساتھ یہ انقلاب آفریں اعلان کیا کہ خلق السماوات والارض بالحق۔ خدا نے سلسلہ کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ فی الحقیقت موجود ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے اور بالمقصد پیدا کی گئی ہے۔ اس حقیقت کو حتمی طور پر واضح کرنے کے لیے دوسری جگہ کہا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ ہم نے اس سلسلہ کائنات کو باطل نہیں پیدا کیا، یہ فریب نگاہ نہیں، یہ مایا نہیں، سراب نہیں، حلقہ دام خیال نہیں، بے مقصد نہیں، بے غرض و غائب نہیں۔ ذالک ظن الذین کفروا، جو ایسا خیال کرتے ہیں وہ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ حقائق سے انکار کرتے ہیں اور محض ظن و قیاس سے کام لیتے ہیں۔ یہ تو اس افلاطونی باطل نظریہ کی علمی حیثیت ہے۔ جہاں تک عملی دنیا کا تعلق ہے، کائنات کو مایا اور سراب قرار دینے والوں کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس کر رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ اس طرح قرآن نے طلسم افلاطونی سے مدہوش انسان کو جھنجھوڑا اور کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے، خدا نے اسے تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیا ہے۔ اٹھو اور فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنے لیے ایک نئی دنیا کی تشکیل کرو۔ قرآن کا یہ اعلان عظیم ایک نعرہ نہیں، بجلی کا کڑکا تھا جس نے انسانی ذہن کی کھڑکیاں کھول دیں
اور جس قوم نے سب سے پہلے اس کے مطابق عمل کیا وہ چند ہی سال کے عرصے میں نہ صرف کیسر و کسرا کی دولت و ثروت کی مالک بن گئی بلکہ اس نے جہان تمدن و تہذیب میں ایک ایسے نئے کلچر کا اضافہ کیا اور اس کے اوپر زندگی کی عمارت کو استوار کیا کہ جو دنیائے قدیم اور جہان نو کے درمیان حد فاصل بن کر کھڑی ہے۔ قرآن نے اس طرح طلسم فلاطونی کی دھجیاں فضائے عالم میں بکھیر کر رکھ دی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ طلسماتی افسانہ تصوف کا مقدس لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے قلب و نظر پر چھا گیا۔ تصور کا سارا لٹریچر اسی افسانہ افلاطون کی سحر آفرین اور فریب انگیز تشریحات کا مرقع ہے، جسے تمثیلات اور تشبیہات کے حسین اور رنگین اطلسی غلافوں میں لپیٹ کر باعث دل فریبی عالم بنایا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی قوم جو دنیا کے ہر باطل نظام پر برق خاطف بن کر گری تھی، اپنی روٹی بلکہ ہستی تک کے لیے باطل نظاموں کی دست نگر اور خدا فراموش ایوانوں کے آستاں افتادہ ہو رہی ہے۔ یہی تھا وہ افلاطون جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا۔ افسوس ہے کہ اقبال کے یہ اشعار اور ان کا کلام بیشتر فارسی زبان میں ہے، اور ہمارے ہاں تو اب صورت یہ ہے کہ ہماری نئی نسل فارسی تو ایک طرف رہی، اب وہ اردو کی بھی نہیں سمجھتی، اور اس میں ان کی غلطی نہیں ہے، ہم نے ہی ان کا نصاب تعلیم ایسا رکھا کہ وہ تو اردو بھی نہیں سمجھتی، اور اب تو آگے قدم بڑھ رہا ہے کہ ہمارے گھروں کے اگلے بچے اور بچیاں پنجابی بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ واقع ہے کہ ٹھیٹ پنجابی اگر بولی جائے تو وہ اسے بھی نہیں سمجھ سکتے۔ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس نئی نسل کو کتنا گونگا بنا دیا ہے بیچارے۔ لیکن بہرحال اقبال کے اشعار کو تو میں سند میں ضرور پیش کروں گا کہ انہوں نے افلاطون کے اس طلسم کی دھجیاں بکھیر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ راہب دیرینا افلاطون حکیم، اتنے بڑے مفکر کو راہب کہہ دینا، اقبال کی نگاہ دور رسی یہ چیز کہہ سکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید فلسفے کی دنیا میں پہلی مرتبہ اس شخص کو راہب کر کے پکارا گیا ہے، اور اقبال ہی پکار سکتا تھا کہ جس کی آنکھوں میں قرآن کا سرما تھا۔ راہب دیرینا افلاطون حکیم، از گروہ گوس فندان قدیم۔ ڈاکٹر صاحب نے پچھلی کنونشن میں یہ فرمایا تھا کہ طلوع اسلام نے جو قرآنی فکر دی ہے اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس سے پیشتر جن شخصیتوں کو ہم بڑے بڑے تناور شاہ بلوط کے درخت سمجھا کرتے تھے وہ اب ہمارے سامنے بونے بن کے نظر آتے ہیں۔ قرآن کرتا یہ ہے عزیزان من، افلاطون جیسا فلاسفر و مفکر 2500 سال سے وہ تمام اقوام عالم کی ذہنی اعصاب کے اوپر مسلط چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم جو نگاہ دیتا ہے اس نگاہ کا حامل مرد مومن اسے راہب دیرینا کہتا ہے، اسے از گروہ گوس فندان قدیم قرار دیتا ہے۔ بر تخیل ہائے ما فرما رواز، جامع او خواب آورو گیتی رباز۔ اقبال کا اعجاز یہ ہے، ایسی جامع ترکیبات لاتا ہے، خواب آورو گیتی رباز، گوس فندے در لباس آدم است، اور آگے ہے حکم ہو بر جان صوفی محکم است۔ دنیا جسے آج تک مفکر اور فلاسفر مان رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ فکر اور تصوف ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہ آپ صوفیہ کو دیکھیے تو یہ فکر اور عقل کے پیچھے لٹ لیے پھر رہے ہیں، اور یہ شخص یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارا تصور
فکر افلاطونی کر ہی نے منت ہے، حکم او بر جان صوفی محکم است۔ اور یہی ہے وہ تصوف جسے حضرت علامہ نے اپنی شورا آفاق نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی گہری سازش قرار دیا ہے، اور اس کی زبان سے کہلوایا ہے کہ خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ یہی ہے نا فکر افلاطونی، جہان بے ثبات، خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، اور جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ اور اسی لیے ابلیس نے اپنے چیلوں چاٹوں سے وہ کہا تھا جو 2-3 دن سے آپ وہ سنتے آئے ہیں کہ علاج اس کا یہ ہے اس قوم کا کہ اس میں قرآن کہیں نہ آ جائے، تصوف کی افیون چھٹنے نہ پائے ان سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔